الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ آل عمران کی آیت 105 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے قرآن مجید نے یہ بات واضح کی کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو صحیح راستے پر قائم کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے اندر کچھ لوگ یہ ذمہ داری سنبھالیں کہ وہ لوگوں کو خیر کی دعوت دیں گے، لوگوں کو بھلائی کی تلقین کریں گے اور لوگوں کو برائی سے روکیں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسلامی ریاست میں جمعہ کا ممبر اور پولیس کا محکمہ یہی خدمت انجام دیتا ہے۔ اس کے لیے کوئی الگ نظم قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جو ادارے وجود میں آ چکے ہیں ان میں اگر مسجد کے ادارے کو ساتھ فعال کر دیا جائے اور اس کو اسلامی خطوط پر استوار کر دیا جائے تو یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے۔ اب اسی پر تفریح کرتے ہوئے فرمایا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، کہ تم یہ کرو، یعنی اپنے نظم اجتماعی میں یہ اہتمام کرو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے۔ یعنی اس کے اوپر یہ تفریح کی ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ نظام قائم ہوگا، اس طریقے سے سوسائٹی کو منظم رکھا جائے گا تو پھر لوگ فرقوں میں نہیں بٹیں گے۔ اب اسی کی روشنی میں یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں بھی جب یہ نظم خراب ہوا ہے تو اس کے بعد پھر علماء کے ہاتھ میں یا مذہبی پیشواؤں کے ہاتھ میں یہ چیز آ جاتی ہے، اور جب ان کے ہاتھ میں آتی ہے تو مختلف مدرسہ ہے فکر اور مختلف نقطہ ہے نظر اپنی اپنی قوت منوانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ پھر فرقہ بندی میں نکلتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اوپر بھی اس بات کی دعوت دی تھی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے تمہیں ایک جمعیت بنا دیا۔ صحابہ اکرام کی جماعت پر جو اللہ کا کرم ہوا اس کو بیان کیا ہے، اور پھر یہ کہا کہ تمہارے اندر ایک نظم اجتماعی قائم ہونا چاہیے اور وہ نظم اجتماعی اس طرح کام کرے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے۔ وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور جنہوں نے نہایت واضح ہدایات اپنے پاس آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ اشارہ زیادہ تر بنی اسرائیل کی طرف ہے، اہل کتاب کی طرف ہے، کہ ان کو بھی اللہ نے ایسی ہدایات دیں، اسی طریقے سے ان پر بات واضح کی، ایسی ہی بینات ان کے پاس آئیں، لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ اتنی واضح ہدایات پاس آ جانے کے بعد بھی وہ اختلافات سے نہیں بچ سکے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور فرمایا کہ اب وہی ہے کہ ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ یعنی نتیجہ کیا نکلا؟ فرقہ بندی پیدا ہوئی، فرقہ بندی نے تعصبات پیدا کیے، تعصبات نے اس جگہ تک پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق آیا اور اس کا بھی انکار کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اس کی مخالفت کی اسکیمیں بنانے لگ گئے۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ پھر اللہ کی طرف سے سزا کی صورت میں نکلا۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ فرمایا جن کے لیے بڑی سخت سزا ہے اس دن جب کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہروں پر تاریکی چھا رہی ہوگی۔ قیامت میں جب لوگ محاسبے کے لیے اٹھائے جائیں گے تو قرآن مجید اپنے خاص ادبی اسلوب میں بہت سی جگہوں پر اس کی تصویر اسی طرح کھینچتا ہے۔ یہاں بھی یہ فرمایا ہے کہ جو تفرقہ پیدا ہوا، جو اختلافات پیدا ہوئے، انہوں نے جیسی زدم زدہ پیدا کر دی، اور پھر اس کے نتیجے میں جس طرح لوگ حق کا انکار کرنے پر تیار ہو گئے، اس کے نتیجے میں ان کے لیے بڑی سخت سزا مقرر ہے، اور یہ سزا ان کو کب ملے گی؟ اس دن جب کچھ چہرے روشن ہوں گے، یعنی وہ چہرے، وہ لوگ کہ جو نیکی اپنے نامہ اعمال میں لے کے جائیں گے، جنہوں نے اپنے آپ کو تعصبات سے بالاتر رکھا ہوگا، جنہوں نے حقائق کا سامنا کیا ہوگا، نیکی اور خیر کی بات پر لبیک کہی ہوگی، اور اپنی استطاعت کے حد تک نیکی کو اختیار کرنے کی سعی و جہد کی ہوگی۔ تو فرمایا کہ وہ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہروں پر تاریکی چھا رہی ہوگی۔ اکفرتم بعد ایمانکم، سو جن پر تاریکی چھا رہی ہوگی ان سے پوچھا جائے گا کیا تم ایمان کی نعمت سے بہرہ یاب ہونے کے بعد پھر کافر ہو گئے؟ یہ بھی پھر اشارہ انہی اہل کتاب کی طرف کہ خدا نے تمہیں ایمان کی نعمت سے بہرہ یاب کیا، تمہارے پاس حق آیا، تم پیغمبروں کی دعوت پر لبیک کہہ کے آگے بڑھے، اور پھر اس کے بعد اپنے تعصبات میں مبتلا ہو کر کفر میں چلے گئے۔ یہ جو چیز ہے
یہ ہے جس کے بارے میں ہر مسلمان کو متنبہ رہنا چاہیے. یعنی جب کوئی حق اس کے سامنے آئے، جب کسی حقیقت کا اس کو سامنا کرنا پڑے، تو بغیر کسی تعصب کو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو. یہی چیز ہے جو ان لوگوں کے لیے زنجیر پا بن گئی. یعنی انہوں نے جب اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا، تعصبات کے حوالے کر دیا، اپنے مفادات کے اسیر ہو گئے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا کہ ان کی ہدایت کا اہتمام کرے. سیدنا مسیح علیہ السلام کوئی معمولی درجے کی شخصیت نہیں ہے، لیکن اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے، اور پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکے. تو اس کے اوپر فرمایا کہ یہ جو چہرے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر قیامت کے دن تاریکی چھا رہی ہوگی، اور پھر ان سے پوچھا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان کی نعمت سے بہرہ یاب ہوئے اور اس کے بعد پھر تم نے کفر اختیار کر لیا؟ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اپنے اس کفر کی پاداش میں اب چکھو عذاب کا مزہ. یعنی یہ وہ کفر ہے کہ جس پر اللہ کا عذاب احاطہ کر لیتا ہے. یعنی جب انسان کسی حقیقت کا انکار کرے، بات واضح ہو گئی، جس طرح پیچھے بتایا، جاءہم البینات، بات واضح ہو گئی، حق بالکل روشنی میں آ گیا، کوئی بہام باقی نہیں رہا، لیکن تعصبات آڑے آ گئے. یعنی انسان نے ایک چیز کو جان لیا کہ یہ حقیقت ہے، لیکن اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا. اور اس میں چونکہ زیادہ تر وہ لوگ زیر بحث ہیں جو مذہبی پیشوا ہیں، جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے ہیں، جنہوں نے ایک پیغمبر کے مقابلے میں اپنے علم کو پیش کرنے اور اپنے تعصبات کو پیش کرنے کی جسارت کی ہے. تو فرمایا کہ اب تمہارا انجام یہ ہوگا. اور فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، رہے وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کی جگہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگی. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. عام اسلوب ہے قرآن مجید کا کہ دونوں پہلوؤں کو واضح کر دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس طرح کفر اختیار کیا ہے کہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دیا، ان کے لیے جہنم ہے. اور وہ لوگ کہ جنہوں نے حق کا استقبال کیا، صحیح بات کو مانا، کسی تعصب کو درمیان میں حائل نہیں ہونے دیا، ان کے لیے اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ارشاد ہوا تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، نتلوہا علیک بالحق، جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں. یعنی یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں ہیں، یہ کسی فلسفی اور حکیم کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں. اور اس میں جو چیز بیان کی جا رہی ہے وہ ایک حقیقت ہے، اور یہ حقیقت تمہارے سامنے رکھی جا رہی ہے. ہم یہ آیتیں تمہیں سنا رہے ہیں، کس لیے سنا رہے ہیں؟ اب دیکھیے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ نے یہ اہتمام کیوں کیا، کیوں آیات نازل کی، کیوں قرآن نازل کیا، کیوں کتابیں نازل کی، کیوں پیغمبر بھیجے، کیوں تمہاری طرف یہ ہدایت نازل کر کے تم پر اللہ کی حجت پوری کرنے کی صحیح کی. کس لیے؟ اس لیے سنا رہے ہیں کہ مَلَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ نہیں چاہتا کہ دنیا والوں پر کوئی ظلم کرے. یعنی اللہ تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ لوگوں کے اوپر رحمت ہو، وہ رحمت ہی کے سائے میں انسانوں کو لینا چاہتا ہے. اس لیے اس نے فطرت میں بھی حق اور باطل کا شعور رکھا، اس نے انسان کی ترغیب اور تلقین کے ذرائع آفاق میں بھی رکھے، انفس میں بھی رکھے، اور بعد میں پھر اپنی آیات کے ذریعے سے بھی تذکیر کی اور یاد دہانی کی، اور فرمایا کہ یہ کتاب بھی اسی لیے نازل ہوئی ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اس لیے سنا رہے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ دنیا والوں پر کوئی ظلم کرے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. فرمایا مسلمانوں، ان اہل کتاب کی طرح جھوٹی امیدوں میں نہ رہو، اور یاد رکھو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں. یعنی اس معاملے میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، کسی کو یہ تردد نہیں ہونا چاہیے، کسی کو اس معاملے میں کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں جو آخری نتیجہ نکلے گا اس کی بنیاد عدل پر ہوگی یا کسی اور چیز پر ہوگی. تو فرمایا کہ وہ بالکل انصاف کا فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، کوئی اس کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، کوئی اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے متنبہ ہو جاؤ اور اس بات کو ہمیشہ سامنے رکھو کہ صحیح بات کی گواہی دینی ہے اور صحیح بات پر قائم رہنا ہے. اس میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان پر ایک نظر ڈال لینی چاہیے. ایک تو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے نصیحت فرمائی تھی کہ اعتصموا بحبل اللہ،
یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، بات اصل میں وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ تو اس سے جب اہل کتاب محروم ہوئے، یعنی انہوں نے کتاب کو پکڑنے کی بجائے، کتاب کو محور اور مرکز بنانے کی بجائے، کتاب کی طرف رجوع کرنے کی بجائے کتاب کو اللہ کی رسی قرار دیا ہے، گویا قرآن مجید ہمارے پاس آسمان سے زمین تک، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ یہ حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض ہے، یعنی آسمان سے اللہ نے ایک رسی نیچے پھینک دی ہے جو وہاں سے لے کر زمین تک پہنچ رہی ہے، تم اس کو پکڑ کر اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہو، اس کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو جب اہل کتاب نے اس کو چھوڑ دیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر وہ اختلاف و انتشار میں مبتلا ہوئے، اور یہ انتشار اور یہ اختلاف ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹ جانے کا ہممانی بن گیا، یعنی اس کا جو نتیجہ نکلا وہ اتنا خطرناک نکلا۔ فرقہ بندی ایسی بری چیز ہے، یعنی فرقہ بندی محض یہ نہیں ہے کہ آپ ایک خاص گروہ یا مدرسہ فکر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یہ حق و باطل کا معیار بن جاتی ہے۔ اصل میں یہاں سے اس میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا دین تو ایک ہی اسلام ہے، اللہ کے سارے پیغمبر اسی کو لے کر آئے ہیں، یہودیت بھی اس میں ایک گروہ ہے، ایک فرقہ ہے، مسیحیت بھی اسی کا ایک گروہ ہے، اور ایسے ہی جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید کی تو ہم مسلمانوں میں بھی بہت سے گروہ اور فرقے بننا شروع ہو گئے۔ تو یہ جو مختلف گروہ اور فرقے ہیں یہ کبھی نہیں بن سکتے، یعنی یہ تو ہوگا کہ کسی چیز کی تعبیر میں تھوڑا بہت اختلاف ہوگا، یہ فرقے بن کے اس طرح تعصبات میں مبتلا ہو کے ایک دوسرے سے کٹ کر ایک الگ امت نہیں بن سکتے اگر یہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ یعنی سب لوگ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ جو اللہ کی کتاب کہے گی اس کے سامنے سر تسلیم خم، اس کے بعد ہم اپنا لام لگانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو ہوگا تھوڑا بہت سمجھنے میں اختلاف ہو جائے گا، لیکن یہ عمل جاری رہے گا، ایک دوسرے کی بات لوگ سنیں گے اور فرقہ بندیوں میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ دوسری بات جو ان آیتوں میں کہی گئی وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ سرفرازی اور یہ سرخروئی عطا فرماتا ہے کہ ان کے ہاتھ میں خود اپنی رسی پکڑا دیتا ہے، یعنی کتاب نازل کرتا ہے، شریعت دیتا ہے، آیات ان کو پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، یہ کوئی معمولی درجے کا شرف نہیں ہے۔ اب یہ کتاب ہمارے ذریعے سے دنیا تک پہنچنی ہے تو اللہ منتخب کرتا ہے ایک گروہ کو، جیسے کہ ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا گیا۔ اب وہ اگر اپنی شامت اعمال سے اس رسی کو چھوڑ کر دوسرے پھندے اپنی گردنوں میں ڈال لیتے ہیں تو قیامت کے دن ان کو اسی درجے کی روسیاہی بھی حاصل ہوگی جس درجے کی سرخروئی ان کو دنیا میں بخشی گئی تھی۔ یعنی دنیا میں اگر اللہ نے یہ شرف دیا تھا، یہ عزت دی تھی، تو اس کے لحاظ سے محاسبہ بھی ہوگا۔ یہ وہی بات ہے جو ازواج مطہرات کے بارے میں کہی گئی ہے کہ جب آپ نے اس بڑے منصب کو اختیار کر لیا ہے تو اب دوہرا عذاب ہے اور دوہرا اجر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بے انصافی نہیں ہوتی، ذمہ داری دی گئی ہے تو اس کے لحاظ سے کچھ نتائج مثبت نکلیں گے، کچھ منفی نکلیں گے۔ تو فرمایا کہ چہرے روشن ان کے ہوں گے جو ہر طرح کے حالات میں اس رسی کو تھامے رہیں گے، اور یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے حقدار ہوں گے، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل ان لوگوں کو حاصل ہوگا۔ تیسری بات یہ فرمائی ہے کہ یہ جو تنبیہات کی گئی ہیں ان میں سے ہر بات ہو کے رہنی ہے، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے کہی گئی ہے۔ اس میں جو باتیں متنبع کرنے کے لیے کہی گئی ہیں ان کو کوئی معمولی چیز کہہ کے نظر انداز نہ کرو، یہ کوئی خالی خولی دھمکی نہیں ہے۔ جو لوگ اپنی روسیاہی کا سامان کریں گے ان کی ذمہ داری انہی پر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آگاہی پہلے سے اس لیے سنا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ کسی کو سزا اتمام حجت کے بغیر دے دے، وہ پہلے اپنی حجت پوری کرتا ہے اس کے بعد سزا دیتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ فرمایا تھا کہ یہ آیتیں اس لیے پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، تم پر یہ بات واضح اس لیے کی جا رہی ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہتا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ زمین و آسمان کا سارا اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، سارے امور اس کے حضور میں پیش ہوں گے، اس کا فیصلہ ہر حال میں نافذ ہو جائے گا۔ اگر کسی نے کسی شفاعت سے امید باندھ رکھی ہے، کسی کا دامن پکڑنے کے معاملے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا ہے، تو وہ اس واہمے سے نکل آئے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو یہ باتیں ہیں جو اس میں واضح کی گئی ہیں۔ یہ باتیں واضح کر دینے کے بعد اور یہ تنبیہ کر دینے کے بعد کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور تمام معاملات اللہ ہی کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں، اب فرمایا کہ ایمان والو کنتم خیر امت اخرجت للناس، ایمان والو اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین جماعت ہو، یعنی جو صحابہ کرام کی جماعت ہے اس کی تحسین کی ہے۔ پھر سلسلہ کلام کو ذہن میں لے آئیے، بات وہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، اپنے اندر محبت پیدا کرو، اپنے اندر جمعیت پیدا کرو،
یہ بات یاد رکھو کہ تم دشمنی میں مبتلا تھے، اللہ نے تمہیں نکالا اور تمہارے اندر الفت پیدا کی، اپنا ایک اجتماعی نظم پیدا کرو، اس کے اندر کچھ لوگوں کو اس کام کے لیے مقرر کرو کہ وہ تمہارے اندر بھلائی کو پھیلائیں اور برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ جو یہ اہتمام کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ اختلاف اور انتشار سے بچو، کیونکہ اختلاف اور انتشار ایسی چیز ہے کہ جو تعصبات تک لے جاتی ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے باندھو۔ اس وقت اللہ کی بڑی عنایت تم پر ہے کہ تم اس وقت ایک بہترین امت ہو۔ ایمان والو، اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین جماعت ہو۔ تامرون بالمعروف، مطلب یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی اس وقت تمہارا کردار یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کی تلقین کرتے ہو۔ اخرجت للناس، یعنی یہ جماعت کس لیے برپا کی گئی ہے؟ یہ حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہے، اور یہ بھلائی کی تلقین کرتی ہے۔ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتی ہے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو۔ یعنی یہ صحابہ کرام کی تحسین فرمائی ہے، یہ بتایا ہے کہ اس وقت تمہاری حالت ہر لحاظ سے قابل رشک ہے۔ تم نے اللہ کی ہدایت کو مانا، اختلافات سے اپنے آپ کو پاک کیا، پیغمبر کی قیادت میں جمع ہو گئے، تمہارا ایک اجتماعی نظم وجود میں آ گیا۔ اللہ نے تم کو جو ذمہ داری دی ہے کہ تم دنیا کے اندر حق کی شہادت دینے کے لیے ایک جماعت کی حیثیت سے آگے بڑھو، تم نے اپنے اس منصب کو پہچانا۔ اس کا تقاضا کیا تھا؟ یہ کہ تم ایک دوسرے کو بھلائی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو اور اللہ پر سچا ایمان رکھو۔ یہ چیز اس وقت تمہیں حاصل ہے۔ یہ تمہید باندھ کے اب کہا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اہل کتاب بھی یہی رویہ اختیار کرتے، وہ بھی اسی طرح قرآن پر ایمان لے آتے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ان میں کچھ تو ایمان لائے ہیں، کچھ تو ماننے والے ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن زیادہ وہی ہے کہ جو نافرمان ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ اہل کتاب ہیں کہ ان کو اس کا موقع دیا گیا تھا کہ یہ بھی ایک خیر امت بن جاتے، بہترین جماعت بن جاتے، ان کے لیے یہی بہتر تھا۔ یہ جو بات فرمائی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تسلی اور اطمینان دلا دیا ہے بنی اسماعیل کو کہ ایمان اور عمل کے لحاظ سے اس وقت وہ خیر امت ہے، لہٰذا ان کا کوئی دشمن بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا یہی قانون بنی اسرائیل کے لیے بھی تھا، لیکن افسوس یہ کہ ان کی نافرمانیوں نے انہیں ہمیشہ کے لیے اللہ کے غضب کا مستحق بنا دیا۔ اس میں ظاہر ہے کہ بنی اسماعیل کے لیے بھی، جن کو اب یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، ایک طرح کی تنبیہ ہے کہ دنیا کی امامت کا جو منصب انہیں حاصل ہوا ہے اس پر وہ محض نسل و نسب کی بنیاد پر نہیں بلکہ علم و عمل میں نیکی اور خیر کے علمبردار ہونے کی وجہ سے سرفراز ہوئے ہیں۔ لہٰذا ان کا یہ منصب صفات کے ساتھ مشروط ہے، ذمہ داریوں کے ساتھ مشروط ہے۔ وہ اگر ان صفات کے حامل رہیں گے، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والے ہوں گے تو یہ سرفرازی انہیں حاصل رہے گی، اور ان ذمہ داریوں سے گریز کریں گے، یہ اوصاف ان میں نہیں رہیں گے تو لازماً اسی انجام کو پہنچیں گے جس کو یہ اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار تنبیہ کے بعد پہنچ رہے ہیں۔ یعنی گویا تقابل میں رکھ کے بتا دیا ہے کہ اب تم ایک بہترین امت ہو، وہ رویہ اختیار نہ کرنا جو اختلاف و انتشار پیدا کر کے اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے اور اللہ کی رسی کو چھوڑ کے اہل کتاب نے اختیار کیا۔ اور پھر مسلمانوں کا، یعنی اس وقت جو اہل کتاب کے مقابلے میں مسلمانوں کی جماعت ہے جس کو یہاں خیر امت کہا ہے، اس کو خطاب کر کے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ جو جماعت تمہارے سامنے اہل کتاب کی موجود ہے، ان کے لیے بھی بہتر راستہ یہی تھا کہ اللہ کی کتاب کے سامنے سرفگندہ ہو جاتے، لیکن انہوں نے یہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ اب یہ فرمایا کہ لن یضرکم الا اذی، کہ یہ تمہیں کچھ اذیت دے سکتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، اللہ نے ایک امتحان برپا کیا ہوا ہے، لہذا کسی نہ کسی حد تک تمہیں بھی اس امتحان سے گزرنا ہے۔ یہ جو اس وقت سازشیں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں کچھ اذیت تمہیں پہنچا سکتے ہیں، لیکن اس کے سوا یہ تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ تھوڑی بہت تکلیف تو ان سے پہنچے گی۔ لن یضرکم الا اذی وَإِن یقاتلوکم یولوکم الادبار، لیکن اطمینان رکھو، مطمئن رہو، اگر یہ لڑنے کے لیے نکل آئے تو لازماً پیٹھ دکھائیں گے، اس لیے کہ اگر تم خیر پر قائم ہو تو اللہ کے رسولوں کی مائیت میں جو جماعت اٹھتی ہے اور جو حزب اللہ ہوتی ہے، اللہ کی جماعت ہوتی ہے، وہ کبھی مغلوب نہیں ہوتی۔ ثم لا ینصرون، فرمایا لازماً پیٹھ دکھائیں گے اور پھر ان کو کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طریقے سے ان کو دعوت دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب کو اب بھی قبول کر لیں،
اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو ایک طرح کا ابہام و اجمال ہے نا کہ ان کے لیے بہتر ہوتا کہ یہ ایسا قائم کر لیتے. اس میں اللہ کا غضب بھی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ الفاظ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہوتا کہ یہ تم کر لیتے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا پہلو مقصود ہے کہ اب اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس میں جو بات کہی گئی ہے آگے اس پر بھی غور کر لیجئے. یہ ایک پیشین گوئی ہے، یعنی بتایا ہے کہ اس وقت یہ تمہارے مقابلے میں کھڑے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ایک طرح کی برتری محسوس ہوتی ہے. اس وقت تمہاری حیثیت یہ ہے کہ تم ان سب دشمنوں کے درمیان میں گھرے ہوئے ہو، لیکن اطمینان رکھو کہ یہ معمولی اذیت تو کچھ تمہیں پہنچائیں گے، کچھ تکلیف آئے گی، کچھ حالات میں خرابی رہے گی، کچھ ایسے لگے گا کہ جیسے ان کا غلبہ ہے، لیکن اگر انہوں نے آگے بڑھ کر تمہیں مٹانے کی کوشش کی تو اللہ کا قانون گردش میں آ جائے گا، اور یہ قطعی قانون ہے کہ یہ تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. لڑنے کے لیے اگر میدان میں نکلیں گے تو لازماً پیٹھ دکھائیں گے اور ان کو کہیں سے مدد نہیں ملے گی. یہ وہ پیشین گوئی ہے جو قرآن جگہ جگہ کرتا ہے، اور ان حالات میں کرتا ہے کہ جن حالات میں کوئی کامیابی کے دور دور امکانات نظر نہیں آ رہے، لیکن وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوگا، اور یہ لازماً اس سرزمین عرب میں مغلوب ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، بے یار و مددگار ہوں گے، ذلت کے ساتھ وہاں سے نکالے جائیں گے، اور تمہیں اللہ تعالیٰ سرفرازی عطا فرمائے گا. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، فرمایا ان پر ذلت کی مار ہے، ان پر ذلت کی مار ہے جہاں کہیں بھی یہ پائے جائیں گے. یعنی ان کے لیے اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اہل کتاب، یہود، بنی اسرائیل، اللہ نے ان کے بارے میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آخری نبوت کا انکار کر دینے کے بعد اب ان کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اب اپنے عذاب کی زد میں رکھ لیا ہے. ایک ہی راستہ ہے اس سے نکلنے کا، یعنی یہ جو عذاب ان کے اوپر مسلط ہے، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دربدر کر دیا ہے، اور جیسے یہ یہاں سے بھی نکالے جائیں گے، اور جس طرح یہاں بھی ان کو شکست ہوگی، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے تو اس سرزمین میں بھی ہر جگہ ان کے لیے ذلت ہی ذلت ہے. فرمایا اس سے نکلنے کا راستہ ایک ہی ہے، اور یہ کہ یہ اللہ کی رسی کو تھام لیں، اور ان لوگوں کی رسی تھام لیں جنہوں نے اللہ کی رسی تھام رکھی ہے، یعنی صحابہ کرام کی جماعت کا حصہ بن جائیں. اللہ بحبل من اللہ وحبل من الناس، یعنی یہ اللہ کی رسی کو تھام لیں، مطلب یہ ہے کہ ایمان لے آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہو کر پوری طرح آپ سے وابستہ ہو جائیں. ارشاد فرمایا ان پر ذلت کی مار ہے جہاں کہیں پائے جائیں، اللہ یہ کہ اللہ کی رسی تھام لیں اور ان لوگوں کی رسی تھام لیں جنہوں نے اللہ کی رسی تھام لی ہے. وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور ان پر پست ہمتی تھوپ دی گئی ہے. فرمایا کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، معمولی جرائم نہیں ہے ان کے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس غضب کے بارے میں تعجب کا اظہار کرو. یہ اللہ کی آیات کے جانتے بوجھتے منکر رہے ہیں. وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بغیر حق، اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ ہمیشہ حد سے بڑھتے رہے. یہ گویا جرائم کی ایک فرد بیان کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے آخری موقع دیا تھا، ان پر حقائق واضح کیے تھے، انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ نے اگر آج ان کے اوپر عذاب مسلط کر دیا ہے، ذلت کی مار ان کے لیے مقدر کر دی ہے، اس طرح ان کے لیے دربدر آوارہ ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے، تو وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہے. اب جیسے ہی بات یہاں تک پہنچ گئی تو چونکہ آیات میں بڑا غضب ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ اگر پیچھے سے دیکھیں تو مسلمانوں کی طرف سے حقیقت کو واضح کر دینے کے بعد مسلمانوں کو تسلی اور اطمینان دلایا کہ تمہیں یہ کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے، معمولی اذیت دیں گے، اس کے بعد اگر یہ آمادہ قتال ہوں گے تو لازماً شکست پائیں گے. میں نے ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے کہ اب ان کے لیے زمین میں ٹھہرنے کا کوئی موقع نہیں ہے، ان کو کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی، جہاں پائے جائیں گے ان پر ذلت کی مار رہے گی، ان کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں رہے گا، ان کی ساری مصالحت کی کوششیں ناکام ہو جائیں گی. اب یہ اللہ کی رسی کو تھامیں، اب یہ اہل ایمان میں شامل ہوں، اب یہ رسالت مآب پر ایمان لائیں. اس سرزمین عرب میں اس عذاب سے نجات پانے کی ان کے پاس واحد صورت یہی ہے. ان پر اللہ کا غضب ہے، پست ہمتی ان پر تھوپ دی گئی ہے، اور ان کے جرائم معمولی نہیں ہیں. یہ بڑے غضب کا موقع تھا. عین اس موقع کے اوپر یہ فرمایا لیسوا سواء من اہل الکتاب، یہ البتہ واضح رہے کہ سب اہل کتاب یکساں نہیں ہیں. یعنی یہ بحثیت جماعت، بحثیت گروہ، اور خاص طور پر ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کے جرائم ہیں، یہ سمجھ لو کہ سب اہل کتاب یکساں نہیں ہیں. لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمہ، سب اہل کتاب یکساں نہیں ہیں
ان میں ایک گروہ اپنے عہد پر قائم ہے، اور وہ عہد کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کی تصدیق، ان کی لائی ہوئی شریعت کی پابندی کا عہد۔ یہ پروردگار کے ساتھ انہوں نے باندھا تھا۔ فرمایا لیسوا سوا، یہ البات واضح رہے کہ سب اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، ان اہل کتاب میں ایک گروہ اپنے عہد پر قائم ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ یعنی ان کے اندر بھی بڑے نیکوکار اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ یہ بالکل ایک حقیقت ہے، یعنی کوئی قوم کتنی بگڑ جائے، اس کا جو کچھ بھی زوال ہوتا ہے اور جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ بحیثیت مجموعی ہوتی ہے، جس وقت ہم مسلمانوں کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان کے اندر اچھے لوگ نہیں باقی رہتے، ان کی تعداد بہت کم رہ جاتی ہے، وہ مؤثر نہیں ہوتے، وہ لیڈرشپ پر نہیں ہوتے۔ یعنی مذہبی پیشوا لیڈر اور رہنما ہوتے ہیں، سیاسی رہنما ہیں، دانشور ہیں، ان کی زیادہ اکثریت باطل پر قائم ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کی گرفت کا باعث بنتی ہے۔ البتہ یہ لوگ جو اس پر قائم ہیں وہ بہرحال قابل تحسین ہے۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں میں ایک ایسی جماعت بھی ہے، ایک ایسا گروہ بھی ہے جو اپنے عہد پر قائم ہے، اور وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں۔ یؤمنون باللہ، اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت کے دن پہ سچا ایمان رکھتے ہیں، وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکر، وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ یہ دیکھیے بالکل تلقین کرنے کے معنی میں عام لوگ زیر بحث ہیں، یعنی وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے، کوئی خیر کا کام کرنا ہے، کسی کی مدد کرنی ہے، سب سے آگے بڑھتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ہے۔ تو فرمایا کہ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ لوگ ہیں جو حق کے سچے طالب ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوهُ، اپنے اس رویے کے صلے میں، کیونکہ ان کا رویہ نیکی کا ہے، خیر کا ہے، یہ ذہن میں رہے کہ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، یعنی یہ جو گروہ ہے یہ ابھی ایمان نہیں لایا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ وہ نیکوکار لوگ ہیں جو اہل کتاب کے اندر موجود ہیں۔ تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو اہل کتاب کے جرائم بیان کیے گئے ہیں تو یہ خیال نہ کرو کہ سارے کے سارے ایسے ہیں، یہ سب یکساں نہیں ہیں، ان کے اندر وہ لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اپنے عہد پر قائم ہیں۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ تردد میں ہوں، ابھی سوچ رہے ہوں، ابھی سمجھ رہے ہوں، وہ حق کے سچے طالب ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کسی تعصب کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جن پر بات واضح ہو گئی ہے اور وہ اپنے جرائم کے پس منظر میں اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے انکار پر اپنے تعصب کی وجہ سے کھڑے ہو گئے ہیں، وہ زیر بحث آ گئے۔ فرمایا نہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں ان کے اندر، اور وہ اور لوگ کون ہیں؟ وہ اپنے عہد پر قائم ہیں، ان کے ہاں کوئی تعصب نہیں ہے، ابھی آگے بڑھنے میں کچھ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، وہ کھڑے ٹھیک جگہ پر ہیں، اور ان کا عمومی رویہ کیا ہے؟ وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں، اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پہ سچا ایمان رکھتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں، خدا کے صالح بندوں میں سے ہیں۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ حق کے سچے طالب ہیں، یعنی ابھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا لیکن وہ حق کی تلاش میں کھڑے ہوئے ہیں، حق کے سچے طالب ہیں۔ تو اپنے اس رویے کے صلے میں ما یفعل من خیر فلن یکفروہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی نیکی اجر سے محروم ہو جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا، جو نیکی بھی وہ کریں گے اس کے اجر سے محروم نہیں ہوں گے۔ اور واللہ علیم بالمتقین، اللہ کی نگاہوں میں تمہارے رجسٹر کے لوگ نہیں ہوتے، اللہ پرہیزگاروں سے خوب واقف، وہ جانتا ہے کہ کس کس جگہ، کس گروہ میں، کہاں کہاں اللہ کے سچے بندے موجود ہیں، صحیح ایمان پر قائم ہے، صحیح عہد پر قائم ہے، حق کی تلاش کے لیے سرگرداں ہیں، ابھی پہنچے نہیں منزل پر۔ تو منزل پر پہنچنا ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہ آدمی صحیح رویے کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ نیکی اور اس کے اجر سے محروم نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن مجید نے یہ بات ختم یہاں کی ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جو معاملہ چل رہا تھا پیچھے، اس میں چونکہ ایک خاص گروہ زیر بحث ہے اور اس کو ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے، اور وہ مسلمانوں کے مقابل میں آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اللہ کے پیغمبر کے مقابل میں آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اس کے انکار کرنے کی وجہ اس کی ضد اور اس کے تعصبات ہیں۔ ان میں زیادہ تر مذہبی پیشوا اور ان کے رہنما ہیں، ان کو مخاطب کر کے بتایا گیا، ان کا تو پوسٹ مارٹم کر دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، تم نے جانتے بوجھتے انکار کیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کے اندر جو نیکوکار لوگ ہیں لیکن ابھی ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے، ابھی کھڑے ہوئے ہیں، تلاش حق میں سرگرداں ہیں، ابھی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، نیک ہیں، ایمان والے ہیں،
اللہ کو یوم آخر، یعنی یہ سب باتیں تو ان کے پاس بھی موجود تھیں. دیکھیے یہاں نبوت کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی ابھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، وہ اہل کتابی کے اندر کھڑے ہیں، اپنے عہد پر قائم ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ان کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوا کہ اللہ ان کا کیا معاملہ کرے گا، تو اس کا جواب دے دیا ہے. اور یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی، اور یہ فیصلہ کن ہے اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں انسانوں کے ساتھ. تو خاتمہ کرتے ہوئے تنبؤ کے انداز میں یہ کہا لیسوا سوا، سارے اہل کتاب یکساں نہیں، یہ خیال نہ کرنا. یعنی یہ جو پوری جمعیت تمہیں نظر آ رہی ہے دنیا کے اندر، یہ جو اس وقت عرب کے اندر لوگ موجود ہیں، یہ یکساں نہیں ہیں. من اہل الکتاب امۃ قائمہ، ان میں سے ایک گروہ اپنے عہد پر قائم ہے، یعنی اس نے اپنے عہد کو نہیں چھوڑا، اس میں کوئی تحریف نہیں کی. جو اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ اس نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں. اور ان کا عمومی رویہ بھی اللہ کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اعلیٰ اخلاق کے ساتھ وہی ہے جس کی پیغمبروں نے تلقین کی. اس کے ایک ایک جز کو گنوا دیا ہے. یعنی راتوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ ریز رہتے ہیں، اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر سچا ایمان رکھتے ہیں، بھلائی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نیکی کے ہر کام میں آگے بڑھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. وہ صالحین ہیں. تو فرمایا کہ ان کی کوئی نیکی ضائع کیسے ہو سکتی ہے؟ وما یفعل من خیر فلن یکفروہ، یعنی وہ جو نیکی بھی کریں گے اللہ کے ہاں اس کے اجر سے محروم نہیں رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ظاہر کے معاملات ہوتے ہیں وہ اہمیت نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے. واللہ علیم بالمتقین، اللہ پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے، اس کو معلوم ہے کہ کون صحیح راستے پر کھڑا ہے اور کون ہے کہ جو حق کا سچا تلاش کرنے والا ہے، اور کون ہے کہ جو جانتے بوجھتے حق کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے. ان الذین کفروا، اس کے برخلاف، یعنی یہ تو وہ لوگ تھے اس کے برخلاف جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منکر ہی رہیں گے. یعنی ایک تو حق کے سچے تلاش کرنے والے ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ منکر ہی رہیں گے. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم، ان کو ان کے وہ مال و اولاد جو خدا اور اس کے پیغمبروں کی تعلیمات سے بے پرواہی کا باعث بن رہے ہیں کچھ بھی نفع نہ دیں گے، وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے. وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، وہ دوزخ کے لوگ ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا. اب دیکھیے ایک سوال پھر پیدا ہو گیا، ایک سوال ادھر پیدا ہوا تھا، اور وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نیکی پر قائم ہیں، خیرات میں آگے بڑھتے ہیں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہیں، اہل کتاب میں کھڑے ہیں، ابھی آگے بڑھ کے ایمان نہیں لائے، ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے، ابھی منزل تک نہیں پہنچے، لیکن حق کے سچے تلاش کرنے والے ہیں، عہد پر قائم ہیں، صحیح جگہ پر کھڑے ہیں اور تلاش کر رہے ہیں. ان کا کیا معاملہ ہوگا؟ نیکیاں ضائع ہو جائیں گی؟ فرمایا نہیں، ان کی ایک ایک نیکی کا ان کو اجر ملے گا. اب ایک دوسری صورت پیدا ہو گئی، وہ یہ کہ یہ جو مقابلے میں کھڑے ہیں، یعنی یہ مذہبی پیشوا ہیں، یہ جو بڑے بڑے رہنما ہیں، اور یہ جو یہود کی عمومی جماعت ہے، یہ کفر کر رہے ہیں اور منکر ہیں، اور اس مقام پر کھڑے ہیں کہ جہاں سارے تعصبات اور سارے مفادات ان کے پاؤں کی زنجیر بن گئے، صحیح بات کو جانتے بوجھتے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں یہ دوزخ میں جائیں گے، انہوں نے بھی زندگی میں کچھ نیکی کے کام کیے ہیں. یعنی ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، یہ بھی نیکیاں کرتے ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی روزے رکھتے ہیں، ان کے ہاں بھی تو نیکی موجود ہے. فرمایا یہ جو کچھ خدا کی راہ میں یہاں خرچ کر رہے ہیں، جو کچھ نیکی کے کام کر رہے ہیں، جب انہوں نے کفر اختیار کر لیا جانتے بوجھتے، تو مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، جو کچھ یہ اللہ کی راہ میں بظاہر خرچ کرتے تمہیں نظر آ رہے ہیں، جو سب سے بڑی نیکی ہے اس دنیا کی زندگی میں، اس کی مثال ایسی ہے کمثل ریح فیہا سر، کہ پالے کی ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی پر چل جائے، اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، فاہلکت، اور اسے ہلاک کر دے. یعنی ان کی مثال ایسی ہے کہ اگرچہ بظاہر تو انہوں نے کھیتی اگائی، نیکیوں کے کچھ کام کیے، لیکن قیامت میں یہ تعصب جس کی وجہ سے انہوں نے حق کا انکار کر دیا، اور یہ مفادات جن کے یہ اسیر ہو گئے، یہ پالے کی ہوا بن جائیں گے اور ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیں. اللہ کے ہاں کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں رہے گی. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ کھیتی اگا کر بیٹھ تو گئے، لیکن اس کے اوپر پالے کی ہوا چلی اور اس نے اس کو بالکل پامال کر کے رکھ دیا. فرمایا اسی کے سزاوار ہیں. وما ظلمہم اللہ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ یہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے.
یعنی جس طرح اوپر بیان کیا کہ حق کے سچے طالبوں کی کوئی نیکی بھی صلے سے محروم نہیں رہے گی، اسی طرح یہاں یہ بیان فرما دیا کہ جانتے بوجھتے حق کا انکار کر دینے والوں کی کوئی نیکی بھی ان کے کام نہیں ہے۔ صدقے خیرات ایک بڑی نیکی ہے۔ صدقہ و خیرات کی مثال دے کے کہا کہ ان کی مثال بھی قیامت میں اس کھیتی کی سی ہو جائے گی جس پر پالے کی ہوا چلی اور اس نے اس کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا۔ تو پوری طرح جواب دے دیا ہے کہ دونوں صورتیں کیا ہوں گی، یعنی جب دعوت دی، حجت تمام کی، تو پھر خاتمے کے طور پر جو سوالات پیدا ہو رہے تھے ان میں سے ایک ایک کو لے کے بتا دیا کہ وہ جو ٹھیک جگہ پر کھڑے ہیں، جانتے بوجھتے انکار نہیں کیا، کوئی تعصب نہیں ہے، ان کی کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو کسی نیکی کے اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ وہ حق کے سچے طالب بن کے کھڑے ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ منزل تک پہنچے یا نہیں پہنچے۔ جنہوں نے جانتے بوجھتے حق کے مقابلے میں سرکشی دکھائی ہے، ان کی نیکیوں کے بارے میں تمہارے ذہن میں کوئی تردد پیدا نہ ہو۔ ان پر پالے کی ہوا چل چکی اور اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ یہ جو آیات ہے اب ان کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے تم یہ کرو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور جنہوں نے نہایت واضح ہدایات اپنے پاس آ جانے کے بعد اختلاف کیا۔ اب وہی ہے کہ جن کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ اس دن جب کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہروں پر تاریکی چھا رہی ہوگی، تو جن پر تاریکی چھا رہی ہوگی ان سے پوچھا جائے گا کیا تم ایمان کی نعمت سے بہرہ یاب ہونے کے بعد پھر کافر ہو گئے؟ تو اپنے اس کفر کی پاداش میں اب چکھو عذاب کا مزہ۔ رہے وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کی جگہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور اس لیے سنا رہے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ دنیا والوں پر کوئی ظلم کرے، لہٰذا ان اہل کتاب کی طرح جھوٹی امیدوں میں نہ رہو، اور یاد رکھو کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایمان والو، اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین جماعت ہو جو لوگوں پر حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہے۔ تم بھلائی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو، اور یہ اہل کتاب بھی قرآن پر ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ماننے والے ہیں، لیکن افسوس کہ زیادہ نافرمانی ہے۔ یہ تمہیں کچھ اذیت دے سکتے ہیں، اس کے سوا یہ تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور مطمئن رہو کہ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو لازماً پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کو کہیں سے کوئی مدد نہ ملے گی۔ انہیں جہاں دیکھیے ان پر ذلت کی مار ہے، اللہ یہ کہ اللہ کی رسی تھام لیں، اور ان لوگوں کی رسی تھام لیں جنہوں نے اللہ کی رسی تھام رکھی ہے۔ یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر پست ہمتی تھوپ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی آیتوں کے منکر رہے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اور یہ ہمیشہ حد سے بڑھتے رہے ہیں۔ یہ بات البتہ واضح رہے کہ سب اہل کتاب یکساں ہیں۔ ان میں ایک گروہ اپنے عہد پر قائم ہے، وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں، اللہ پر اور قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، اور وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ حق کے سچے طالب ہیں، اور اپنے اس رویے کے صلے میں جو نیکی بھی کریں گے اس کے اجر سے محروم نہ ہوں گے، اور اللہ ان پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منکر ہی رہیں گے، ان کے مال و اولاد اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور وہ دوزخ کے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ بظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی تمثیل ایسی ہے کہ پالے کی ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی پر چل جائے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو، اور انہیں ہلاک کر دے۔ یہ اسی کے سزاوار ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر